پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے دلوں کو ایمان کے ایندھن سے بھرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایندھن ہے رحمت۔ جب رحمت کسی بندے پر نازل ہوتی ہے تو وہ راہ حق میں چست ہو جاتا ہے، تیزی سے چلتا ہے اور اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ اے وہ شخص جو اپنے نفس کی بیماریوں اور دل کی سختی سے پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے ان سے نجات دے، تو اپنے رب کا یہ فرمان سنو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ بنا، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے۔ اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ شیطان مجھ پر قابض ہو گیا ہے، مجھے شکست دے دیتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں، تیرا رب فرماتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے تھوڑے ہی لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ زمانہ فتنوں سے بھر گیا ہے اور ہر چیز مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، اگر تجھ پر رحمت نازل ہو جائے تو وہ تجھے گمراہی کے راستے سے روک دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اے وہ شخص جو نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور تم حیرانی میں زندگی گزار رہے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو لیکن توفیق نہیں ملتی، اگر اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کر دے تو یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اے وہ شخص جو گناہ کر بیٹھا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جان لو کہ تجھے صرف اللہ کی رحمت ہی نجات دے سکتی ہے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تمہیں اس کام کی وجہ سے سخت عذاب پہنچتا۔ ان آیات کی روشنی میں غور کریں، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسی آیت کو سمجھیں گے جو ہمارے دلوں کے قفل کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ پیدائش اور تعلیم، یہ سب اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اس سورت کی ہر آیت پر غور کرو، تم دیکھو گے کہ یہ سب رحمت ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ تمام مخلوقات کو اس رحمت کی ضرورت ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری ہر نعمت اس کی رحمت کا اثر ہے، اور جو فضل تم چاہتے ہو وہ صرف اس کی رحمت ہی سے مل سکتا ہے۔ جنت میں داخلہ بھی صرف رحمت ہی سے ممکن ہے، بلکہ جنت رحمت کا گھر ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان کے آخر میں فرمایا، بابرکت ہے تمہارے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ یہ وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ تمام برکتیں اسی سے آتی ہیں۔ سورہ رحمان کو نئے احساس کے ساتھ پڑھو۔ میں چاہتا ہوں تم اللہ کی رحمت کے آثار کو تلاش کرو، ہر آیت کے ساتھ رحمت کی دعا کرو۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اسے یاد کر لیں۔ آؤ آج رات ہی اس پر عمل کریں اور سجدے میں اور تہجد میں لمبی دعا کریں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوالی ہوں، کیونکہ یہ صرف تیرے ہی پاس ہے۔ رحمت نازل کرنے والے اعمال میں سے کوئی ایک عمل کرو، قرآن کو توجہ سے سنو اور اس پر غور کرو، چاہے صرف 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ اپنا قرآن کا ورد رحمت کی نیت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرو، چاہے مغرب اور عشاء کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو یا اٹھ نہ جائے۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ کسی بیمار کی عیادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ جنت کے باغوں میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغرب تک دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے غموں کو دور اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تاکہ ہمیں تیری رحمت کے سوا کسی اور رحمت کی ضرورت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم تیرے فضل اور رحمت کے طالب ہیں اور تیری مغفرت کے مضبوط اسباب چاہتے ہیں۔